کہ سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ تو الا اعجبک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں تجھے بڑی ہی تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بات ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد دخل علی ملک آنفا، تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے. اب یہ واقعہ اس واقعے سے ہر لحاظ سے جدا ہے جس کا ذکر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، کیونکہ اس میں آنے والے فرشتے کا نام جبریل علیہ السلام ہے. اور اب جو فرشتے آئے ان کی ایک اور سپیشلائزیشن ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما داخل علی قط، آج جو فرشتہ ایک خبر لے کے آیا میرے پاس آج تک پہلے کبھی بھی نہیں آیا، پہلی مرتبہ وہ میرے پاس حاضر ہوا ہے. اور اے عائشہ وہ خبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان ابنی ھذا مقتول، میرے یہ شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے جائیں گے. وقال ان شئت اریتک تربۃ یقتل فیہا، فرمایا وہ جو فرشتے میرے پاس آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس مٹی کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر اپنی جان پیش کریں گے اور آپ کے خون مبارک سے وہ مٹی سیراب ہو جائے گی. فتناول الملک بیدہ، تو فرشتے نے وہاں بیٹھے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. فارانی تربتن حمرا، تو مجھے سرخ مٹی فرشتے نے دکھائی. تو یہ خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مستقبل میں یہ عظیم کردار تھا اس کردار پر آپ نے متنبع فرمایا. تیسری حدیث کے اندر حضرت نجی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی خادم تھے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرانے کے لیے پانی پاس رکھتے تھے، یعنی ساتھ سفر میں، اور مسواک وغیرہ ساتھ رکھتے تھے آپ کے استعمال کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ صفین کا موقع تھا فلما حاذا نینوا، جب چلتے چلتے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینوا کے بالکل مقابل پہنچے. وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ، اور مقصد نینوا جانا نہیں تھا بلکہ صفین کی طرف جانا تھا. فنادا علی، تو وہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو پکارنا شروع کر دیا اور کسی کو دلاسا دینا شروع کر دیا اور کسی کو حوصلہ بخشنا. اس انداز میں آپ نے زور زور سے آواز بلند کی. وہ لفظ کیا تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے ابو عبداللہ، اس کنیت سے آپ کو آواز دے رہے تھے اور لفظ یہ تھے اصبر ابا عبداللہ، ابو عبداللہ حسین آپ صبر کرنا. اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات، فرات کے کنارے پہ آپ صبر کرنا. قلت وماذا، نجی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے اس گفتگو کا جو آپ ابو عبداللہ سے یہاں غیبانہ طور پر کر رہے ہیں؟ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کے پس منظر میں ایک حدیث پیش کی اور کہا کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ مبارک دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. قلت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغضبک احد، تو میں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو کسی نے رنج دیا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی کے کام سے کہ آپ کو غصے میں یہ آنسو آ گئے؟ ما شأن عینیک تفیضان، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ یعنی کسی جسمانی درد
کے نتیجے میں، لیکن یہاں خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معین کیا کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ آپ نے وہ ناپسند کیا ہے اور اس پر اتنا رنج ہوا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وجہ ہے، کسی کے ایسے کام کی وجہ سے کہ مجھے غصہ آیا ہو اور غصے میں آنسو آ گئے ہوں، ایسا نہیں۔ بل قام من عندی جبریل قبل، اے علی آپ کے آنے سے تھوڑا سا پہلے جبریل میرے پاس سے گئے ہیں، فحدثنی، انہوں نے مجھے بتایا ہے، ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرات کے کنارے، یعنی جو علاقہ ہے فرات کے سائیڈ کا، اس میں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ قال فقال هل لك الى ان اشمك من تربته، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مٹی بھی سنگھا دیتا ہوں کہ جس مٹی میں خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بعد شامل ہوگا۔ قلت نعم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں، آپ مجھے وہ سنگھائیں، وہ مٹی کیسی ہے۔ فمد یدہ، تو وہیں بیٹھے جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیلایا، فقبض قبضۃ من تراب، تو مٹھی بھری مٹی سے، فاعطانیھا، اور مجھے عطا کی، فلم املک عینی ان فاضتھا، اے علی جب وہ مٹھی میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور یہ میں نے بات سنی تو میں اپنی آنکھوں کے آنسو روک نہیں سکا، اور اس شہادت پر اور یہ جو ایک بہت بڑا سانحہ ہونے والا ہے، اس کے تذکرے پر میری آنکھوں سے یہ آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ یہ حدیث شریف بھی ابو یعلا نے روایت کی ہے، اور اس کے علاوہ مسند امام احمد کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ابن عساکر نے جمحان نامی شخص سے ایک حدیث روایت کی ہے، اس میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتراب من تربت القریۃ التي قتل فیہا الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لے کر آئے اس بستی کی مٹی سے جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانا تھا۔ وقیل اسمہا کربلا، اور ساتھ یہ بتایا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نام سنا تو پھر یہ لفظ جدا جدا کر کے پڑھا، فرمایا کرب و بلا، یعنی اس کے اندر کرب ہے اور اس کے اندر آزمائش ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی ایک حدیث مروی ہے جو کہ ابن عساکر کی 14ویں جلد میں ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ فرزند جن کا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو وہ زمین جس کو کربلا کہا جاتا ہے اس میں شہید کیا جائے گا۔ فمن شاہد ذالک منکم فلینصرہ، اس وقت جو یہ وقت پائے اور جو یہ زمانہ پائے اور جن تک یہ بات پہنچے، انہیں چاہیے کہ وہ میرے بیٹے کی مدد کریں۔ فلینصرہ، وہ مدد کے لیے نکلیں۔ تو اسی حدیث کی بنیاد پر یہ جو راوی ہیں انس بن حارث، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کی طرف نکلے، فقتل مع الحسین، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری صحابی ہیں وصال کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت ام سلمہ میں موجود تھے، فقال لا يدخل علینا احد، اور یہ فرما رکھا تھا کہ گھر کوئی بھی نہ آئے، یعنی کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ فجاء الحسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے میں تشریف لے آئے، فدخل، آپ حجرہ ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر داخل ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سرکار سے سن رکھا تھا کہ کوئی بھی آئے تو اجازت نہ دو، تو انہوں نے حضرت امام حسین کو روکا نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعیہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہاں رہنے دو۔ فجعل یعلو رقبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویابس بہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور فرشتہ حاضر خدمت تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ چڑھنا شروع ہو گئے۔ یعلو رقبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویابس بہ، اور سرکار کے ساتھ لاڈ کرنا شروع کر دیا۔ والملک ینظر، اور وہ فرشتہ جو حاضر خدمت تھا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ فقال الملک، تو فرشتے نے کہا اتحبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ قال ای واللہ انہ انی لاحبہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ قال ان امتک ستقتلہ وان شئت اریتک المکان، آپ کی امت کی طرف منسوب چند نام نہاد لوگ ان کو شہید کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں وہ جگہ آپ کو دکھا دوں جو ان کا مشہد ہے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی۔ فقال بیدہ فتناول کفا من تراب، تو وہیں بیٹھے انہوں نے ہاتھ پھیلایا اور وہاں کی مٹی پیش کی۔ فاخذت ام سلمہ التراب، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ مٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی اور پھر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ یعنی مجمع الزوائد کے اندر اس طرح اس حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ جبکہ کشف الاستار میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، کان الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالساً فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال جبریل اتحبہ، جبریل حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُ وَهُوَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي، میں کیسے ان سے محبت نہ کروں، یہ تو میرے دل کا پھل ہے۔ ثمرۃ فؤادی، یہ میرے دل کے گلشن اور دل کے باغ کا پھل ہے، میں کیسے ان سے محبت نہ کروں۔ فقال اما ان امتک ستقتلہ، اس پر پھر انہوں نے خبر دی کہ کچھ ملعون لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ الا اریک من موضع قبرہ، کیا میں آپ کی قبر کی جگہ سے آپ کو نہ دکھاؤں جہاں شہادت کے بعد آپ آرام فرما ہوں گے۔ فقبض قبضۃ فاذا تربۃ حمراء، تو انہوں نے وہیں بیٹھے مٹی کی مٹھی حاصل کی، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ تو یہ بھی ایک کربلا کا تذکرہ ہے، اور جتنے تذکرے ہیں کربلا کے ان میں زبان رسالت کے لحاظ سے یہ اہم ترین گلدستہ ہے، اور پھر اس میں کچھ وہ خواب ہیں کہ جس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نہایت ہی دردناک واقعہ پیش ہو رہا تھا، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف النہار اشعث اغبر، کہ میں نے دوپہر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیلولے کے اندر دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، اور ایسے ہے جیسے کسی گرد اور غبار والے علاقے سے کوئی چل کے آتا ہے۔ ماہو قاروراتن، اور آپ کے پاس ایک شیشی ہے، فیہا دم یلتقطہ، اس میں آپ خون اکٹھا کر رہے ہیں۔
फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ा, तो ख्वाब में मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया दमुल हुसैन व अस्हाबिही, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और अस्हाब हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुम का ये खून है। लम अज़ल अततब्बा मुनज़ल यौम, ये आज मैं मुसलसल इकट्ठा करता रहा। तो हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जो दूसरे हदीस के अल्फाज हैं उसके अंदर फिर यानी इसी चीज़ का इंकिशाफ किया कि ये ऐन वही मौका था कि जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में हक़ की खातिर अपना खून पेश कर रहे थे। आपके इस किरदार के अंदर सबसे पहले तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये खबर दी तो मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने ये सबक याद किया। यानी उस अहद के अंदर सबक याद करने वालों में सरे फरिश्त इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में इस आजमाइश और इम्तिहान से हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बचाने की भी इस्तिदा कर सकते थे, लेकिन आपने जो तरबियत की हुई थी और अल्लाह को जो मंजूर था उसके पेश नज़र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये खबर मिलती है और उनकी इस्तिकामत और उनके जज्बे के लिहाज से मुख्तलिफ आसार मिलते हैं। और जो तरबियत की थी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की, वो जिस अंदाज में उन नामुराद और पलीद लोगों के मुकाबले में उसका इजहार हुआ, वो सबूत सारे सफ़ाए करबला के अंदर आज भी रकम है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हक़ की खातिर हक़ परस्तों की जो अज़ल से अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानियाँ पेश की जाती रहीं और उनकी ख़ानदानों की तरफ से कुर्बानियाँ पेश की जाती रहीं, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी में एक अजीम बाब का इजाफा किया, बल्कि शहादत से पहले एक रात अपनी अजीम हमशीरा को ये फरमा दिया कि ला तशुक्की जैबा वला तुनादी बिलवैल, कि कल जब हमारी शहादतें होती हैं तो ला तखमिशी वजह, अपने चेहरे पे तमाचे ना मारना और अपने कपड़े ना फाड़ना और अपने बाल ना नोचना और हाय हाय ना करना। इन्ना ली वाला के वाले कुल्ले मुस्लिमिन बिरसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारे लिए और हर मुसलमान के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। और हम ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साबित करेंगे कि जो आजमाइशें ज़िक्र हैं सीरत के अंदर और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदानों ने दी, वक्त आने पर रसूल आज़म हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम ख़ानदान ने भी इस सिलसिला में सबसे मुनफरिद कुर्बानी दी। और उस कुर्बानी के ये असरात हैं कि आज दीन मतीन की असली रौनकें हम तक पहुँची हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये जाएंगी। यही हुसैनियत का हमारे नाम पैगाम है कि उस मुक़द्दस निज़ाम के लिए, उस मुक़द्दस दीन के लिए, उसवे हसना के लिए, शरीयत मुहम्मदी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के निफाज के लिए हम कोशिश करें, अपने बदन पे नाफिज करें, अपने महल्लों में नाफिज करें, घर में नाफिज करें, अपने मुल्क के अंदर नाफिज करें और इन अजीम हस्तियों की तरफ मन घड़त और जो इनकी शान के शायाने शान नहीं वो बातें हरगिज़ मंसूब न करें। अल्लाह ने उनको अजीम इम्तिहान में अजीम कामयाबी अता की कि जिस पर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही अपनी तरफ से ये इंकिशाफ़ात किए हुए थे। और ये उम्मत के लिए सबक है कि जब इतने मुक़द्दस ख़ानदान के इतने कीमती लोग और इतना कीमती खून और इतने कीमती पैकर जब इस्लाम की अज़मत और गलबा के लिए वो पेश हुए तो हम जैसों की क्या हैसियत है। हमें भी हर लम्हा इस्लाम की खातिर अपने अहद की करबला में अपना किरदार अदा करने का सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।